گلی گلی میں پھرایا گیا غریبوں کو، قدم قدم پہ رلایا گیا غریبوں کو، بچھا کے کانٹے چلایا گیا غریبوں کو، تماشبینوں میں لایا گیا غریبوں کو، سبب سمجھا گیا ہے ہمیں ستانے کو، کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو، کر قبول مدینے ہمارے آنے کو۔ سیریا میں پہلی مجلس، باقاعدہ مجلس، وہ تو اہل بیت تو ہر لمحے رو رہے تھے، لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے زینب نے بپا کی، یزید سے شرط لگائی نا، پہلی کربلا میں پہلی باقاعدہ مجلس، ماں تو کربلا میں جس وقت سکینہ کے کولے لگ رہے تھے تب بھی وہ یا حسین کہہ رہی تھی، لیکن جو باقاعدہ مجلس ہوتی، صفحہ بچھا کے گھر والے بیٹھے، وہ 40 کے دن زینب لٹے قافلے کو لے کے آئی، 3 دن ہوئے، اور مدینہ منورہ کی پہلی مجلس کے لیے زینب مدینہ پہنچ رہی، رسول مدینہ پہنچے، یہ مجلس کا شروع جملہ تھا، زینب مدینہ پہنچی، یہ آخری جملہ۔ ایک بار کربلا سے 3 دن کے بعد یہ قافلہ چلا اور شہر مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، ام کلثوم کی زبان پہ بے اختیار فریاد آ گئی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہ رہے۔ کلثوم تو فریاد کر رہی ہے اور زینب جلال کی عالم میں سجاد سے مخاطب ہوتی ہیں، سجاد اب زینب شہر مدینہ میں نہیں جائے گی، ساری زندگی شہر کے باہر یہیں بیٹھ کر مجاور بن کے گزاروں گی۔ آج بھی مدینے میں وہ جگہ ہے، اگرچہ مدینہ بہت بڑھ گیا۔ سجاد امام ہے، سجاد امام وقت ہے، سجاد امام زمانہ، ہر ایک کو حکم دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ زینب کبریٰ کو کبھی کوئی حکم نہیں دیتے، زینب نے جو کہا امامت سر جھکا کے زینب کی خواہش پورا کرتی ہے۔ شام سے قافلہ چلا تھا، زینب نے کہا سجاد پہلے زندان شام میں اونٹ جائیں گے، سجاد نے اونٹوں کا رخ پھیر دیا۔ چلتے چلتے وہ جگہ آئی جہاں سے 2 سڑکیں جا رہی تھی، ایک مدینہ ایک کربلا، زینب نے کہا سجاد میں مدینہ نہیں جاؤں گی، کربلا جاؤں گی، سجاد نے قافلے کا رخ پھیر دیا۔ اور آج زینب نے، کلثوم تو ماتم کر رہی، زینب نے سجاد کو بلایا، کہا سجاد اب میں شہر میں جانے کے قابل نہ رہی، ساری زندگی شہر کے باہر یہیں رہوں گی، خیمے یہاں لگا دیے جا۔ اب زینب کی زندگی خیموں میں گزرے گی۔ سجاد زینب ہے، رباب تھی تو سجاد نے امام کے طور پہ حکم دیا تھا، یہ زینب ہے، حکم دیا اونٹ بٹھا لیے جائیں، خیمے لگا دیے جائیں، اور ہر بیوی اس طرح خیمے میں گئی جیسے اب ساری زندگی یہی رہنا۔ لیکن سجاد کو تو پتا ہے نا کہ ہمیں مدینہ جانا ضروری، سجاد خود حکم نہیں دینا چاہتے۔ ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا، اگر یہ جملہ توہین امام نہ، خاندان کے اگر بزرگ آ جائیں گے ان کو زینب انکار نہیں کر سکتی، مجھ سے تو کہہ سکتی ہے نا، لیکن اگر عباس کی ماں ام البنین آ کے کہے زینب بیٹی، کیا زینب ام البنین کو منع کریں گی؟ ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، چنانچہ بشیر کو بلایا۔ ہماری جب عزاداری ہوتی ہے خالی عزاداری نہیں ہوتی، اس میں تبرکات بھی ہوتے ہیں، یہ بھی زینب کی سنت۔ شام میں جب آزادی مانگی تو شرط لگائی پہلے تبرکات دیے جائیں، تبرکات لے کے اس کے سائے میں عزاداری کی نا۔ آج مدینے میں بھی زینب تبرکات لے کے آئی، چنانچہ سجاد نے بشیر کو بلایا، کہا یہ علم لے کے محلہ بنی ہاشم چلا جا، اور صرف اتنا اعلان کر دے حسین کا قافلہ آ گیا، کوئی اور بات نہ کہنا، صرف اتنا کہہ دے محلہ بنی ہاشم۔
اب وہ علم لے کے چلا محلہ بنی ہاشم، شہر کے بالکل بیچ میں. وہاں تک جانے کے لیے پورے شہر کو کراس کرنا ہے، پرانے زمانے کے چھوٹے شہر. خود کہتا ہے میں علم لے کے جا رہا ہوں، اعلان کرتا جا رہا ہوں، مدینے والوں حسینی قافلہ آ گیا. ایک جگہ پہ کچھ نوجوان کھڑے باتیں کر رہے تھے، رک گئے، میرے اعلان کو سنا اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے جلدی چلو، ہمارا دوست علی اکبر بھی واپس آ گیا. مجھے تو آقا نے منع کیا تھا کچھ نہیں کہنا. وہ نوجوان علی اکبر کی زیارت کو چلے، میں محلہ بنی ہاشم کے بیچ میں آ گیا. اور ایک بار میں نے محلہ بنی ہاشم کے درمیان علم اپنے ہاتھ میں لیا اور آواز دی، اے محلے کے رہنے والوں، حسینی قافلہ آ گیا. کہتا ہے جیسے یہ جملہ میں نے کہا، ایک حجرے کا دروازہ فوراً کھلا، ایک ننھی سی بچی پورے حجاب کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے وہ ہر وقت دروازے پر ہی بیٹھی رہتی. دروازے پہ آئی، میرا اعلان سنا، میں نے اپنا اعلان دہرایا. جیسے اس نے دوبارہ اعلان سنا، گھر کے اندر منہ کر کے کہنے لگی، چچا محمد حنفیہ ذرا جلدی سے مجھے لے چلے، میرا بابا آ گیا. میرا بابا آ گیا ہے. میں سمجھ گیا یہ حسین کی یتیمہ صغرا. میں تیسری مرتبہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے لگا کوئی میرے گھٹنے کو پکڑ کے ہلا رہا. میں نے جھک کے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا میرا گھٹنا ہلا رہا. میں نے کہا بیٹا کیا بات؟ کہا ایک بات تو بتا، میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میرا بابا ہے کہا کہ اس کا علم تیرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں عباس علمدار کا بیٹا ہوں، یہ علم لے کے میرا بابا گیا تھا. اب میں اس بچے کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے گھر والے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلو. محمد حنفیہ پورے خاندان کو لے کے شہر مدینہ سے باہر نکلے. محمد حنفیہ حسن و حسین کے بعد تیسرے بھائی ہیں. ایک مرتبہ دور سے ہی خیمے نظر آئے، چیخ ماری، میرا آقا مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. لوگوں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھتے نہیں جتنے علم ہیں سب کالے رنگ کے نظر آ رہے ہیں. اب قافلے میں پہنچے، کہا بس اتنا بتا دو میری بہن زینب کہاں؟ لوگوں نے کہا وہ خیمہ زینب کا. وہ گئے اس خیمے میں، لیکن وہ خیمہ زینب کا تو نہیں نکلا. وہاں تو کوئی بہت ہی ضعیفہ خاتون بیٹھی تھی. گھبرا کے واپس آئے، کہا ضعیفہ معاف کر دیجئے، میں تو اپنی بہن زینب کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا. اور وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہیں، بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا جو بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا؟ انا زینب، انا زینب، انا زینب، میں ہی تو زینب ہوں. اور یہ جو سنا تو تڑپ کے کہا شہزادی آپ کی یہ حالت ہے؟ ارے میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ کہا کہ وہ خیموں کے باہر نظر آئے گا. باہر نکلے، چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، 24 سال کا کوئی جوان نظر آئے. وہاں تو کوئی جوان نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک 70-75 سال کا بہت بوڑھا آدمی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی. آخر مجبوراً اسی کے پاس گئے. کہا کہ ہے مرد ضعیف، وہ محمد حنفیہ سے بھی بڑا، میں اپنے بھتیجے، جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا بھتیجا کہاں؟ ارے وہ کہتا ہے انا علی ابن الحسین، چچا محمد حنفیہ، میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. میں نے گھبرا کے گلے سے لگایا، ادھر گلے سے لگایا. سجاد فریاد کرنے لگے، چچا ذرا آہستہ، ذرا آہستہ. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو خاردار توق گلے میں رہا تھا نا، اس کا زخم اب تک موجود ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں سجاد بیٹا یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ سجاد نے کیا کہا؟
بس ایک لفظ کہا چچا الشام الشام الشام. جوانی میں بوڑھا کربلا کے مصائب نے نہیں کیا ہے، وہ شام کے مصائب. آخری 2-3 جملے. زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا. خاندان کی ساری بزرگ خواتین آئیں. نانی ام سلمہ ہیں، پھوپھی ام ہانی ہیں، ماں ام البنین ہیں، ساری خواتین آئی ہیں. صغرا بھی آئی ہے. اب باقی عورتیں تو آگے زینب کو پرسا بھی دے رہی، اب باتیں بھی کر رہی ہیں. صغرا نہ کہیں رک رہی ہے نہ کسی سے بات کر رہی. وہ ایک عجیب کام کرتی. پہلے رباب کے پاس گئی، گود میں جھانک کے دیکھا. پھر آگے بڑھی فروا کے پاس، پھر آگے بڑھی لیلا کے پاس، پھر آگے بڑھی فاطمہ کبریٰ کے پاس، پھر آگے بڑھی کلثوم کے پاس. زینب نے کہا صغرا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ ہر ایک کی گود میں جھانک کے کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا، بس میرا اصغر بھیا تو زندہ ہوگا نا. اصغر کا کلیجے سے لگا کے ایک مرتبہ. آئے زینب کیسے بتائے صغرا تیرا اصغر تو بابا کی گردن میں 3 بھال کے تیر سے شہید ہوا. اور ادھر ام ہانی پھوپھی، ام سلمہ نانی، ام البنین ماں. زینب بیٹی شہر سے باہر نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ محلہ بنی ہاشم چل. اب زینب کچھ نہ بولی. ایک بار محلہ بنی ہاشم پہنچی لیکن کہا ایک بات میری مان لیجیے، میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کی قبر پہ سلام کرنے جاؤں گی. ساری مسجد خالی کرائی گئی، سارے مرد نکالے گئے، مسجد بند ہوئی. زینب نانا کی قبر پہ پہنچی، کہا نانا اپنی نواسی کا سلام تو لے لے، اور یہ بھی دیکھ لے تیری نواسی، تیری امت نے ہمیں تحفے کیا دیے ہیں وہ لے کے آئی ہے. یہ کہے کہ ایک مرتبہ ایک کرتا نکال کے قبر رسول پہ پھیلایا. قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی. کہا نانا تو نے پہچان لیا یہ میرے حسین کا وہ کرتا ہے؟ کرتا بھی تیروں سے چلنی. لیکن نانا یہ منظر دیکھ کے اتنا رو رہا ہے، کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تجھے یہ بھی دکھاتی میری کمر پہ کتنے کوڑے لگے. تیری زینب کوڑے کھاتے کھاتے پورے راستے گئی ہے. نانا کو سلام کیا، ماں کی قبر پہ پہنچی. اماں تجھے تو میں کیا بتاؤں، تو تو کربلا سے شام تک ہر مرتبہ میرے ساتھ تھی. اور پھر بھائی حسن کے گھر میں آئی، بھیا حسن میرا سلام لے، تیری بہن بڑی شرمندہ ہے. تیرے قاسم کو لے کے گئی تھی، بدن کے ٹکڑے ہوئے. زینب ہر ایک کو سلام کر رہی ہے. آئیے ہم بھی سلام کریں انہیں کربلا کے خاک نشینوں پہ. ہمارا سلام بھی ہو، ہم سوگواروں کا سلام، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں.